پاس ایک منٹ کا ایک ویڈیو ہے. جمعے کا دن ہے. یہ جمعے کے دن ان کی عبادت کے لیے عبادت کا دن ہے. وہ بولتی لیکن اس کو عبادت کا دن نہ بتا کر اس کو آتنکوادی کا دن بنایا جائے. اور آگے کیا بولتے ہیں کہ جمعے کے دن مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یہ دوسرے دھرم کے لوگوں کے جائیداد پر قبضہ کرتے ہیں اور سماج کی معصوم بچیوں کو سماج کی عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اسی لیے اس جمعے کے دن کو آتنکواد کا دن کہنا چاہیے. بتائیے غلط ہے کہ نہیں؟ ابھی کا یہ 2 دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کا. جمعے کا دن عبادت کا دن ہے. اس دن کی فضیلت ہے اس معنی کر کہ اللہ نے ان انٹائر ورلڈ پوری دنیا میں پوری دنیا کے تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. ان میں سے لاسٹ دن جمعے کا دن ہے. اسی جمعے کے دن تفسیر ابن کثیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. اور اسی جمعے کے دن تفسیر ابن کثیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ڈالا اور اسی جمعے کے دن وہاں سے باہر کیا. اور اسی جمعے کے دن دنیا فنا ہوگی، قیامت قائم ہوگی. اور اس جمعے کے دن آدمی کو چاہیے نہائے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور آدمی خوشبو لگائے. بلکہ یوں کہا گیا کہ ہفتے میں پورے ہفتے میں عید کا دن، خوشی کا دن کوئی ہے تو وہ جمعے کا دن ہے، سب سے مبارک دن. ہاں لیکن اس میں سب سے بڑا کام کیا ہے جمعے کا دن؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تتقون. 28ویں پارے کے اندر سورہ جمعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جمعے کے دن جب تم کو نماز کے لیے آواز دی جائے، اذان دی جائے، اذا نودی اذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے من یوم الجمعہ جمعے کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ دوڑو اللہ کی عبادت کے لیے. وذروا البیع چھوڑ دو. کیا؟ کاروبار چھوڑ دو، یعنی اس کو بند کر دو. کوئی کاروبار کر رہا ہے، جمعے کا دن ہے، اذان ہو گئی، ٹائم ہو گیا، بھائی چلو خطبہ سنیں گے امام صاحب کا. جا کے امام صاحب مولانا صاحب کیا خطبہ پیش کرتے ہیں سنیں گے اس کو. فوراً مسجد جاؤ. وذروا البیع ذالکم خیر لکم یہ زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، یہ زیادہ بہتر ہوگا. کتنی اچھی بات بتائی قرآن میں اللہ نے. اور یہ جمعہ، لفظ جمعہ اور یہ جمعہ اللہ کے نبی کے پیدائش سے 563 سال پہلے سے اس جمعے کے دن کا وجود تھا. اللہ کے نبی کے جد امجد اجداد میں سے ایک شخص کا نام کعب بن لؤی، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور خطبہ دیتے تھے لوگوں کے سامنے. تب سے جمعہ چلا آ رہا ہے. یہ جو محترم ہے، محترم پوجا شگن پانڈے، ذرا ان کو پوچھے کوئی کہ ذرا بتاؤ محترمہ، آج تک کہیں کسی مسلمان نے یا کسی مسجد کے اندر کوئی امام صاحب اپنے خطبے میں کہتا ہے کہ آج آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعہ کے بعد تلوار اٹھائیے، جمعہ کے بعد پتھر اٹھائیے، جمعہ کے بعد میں گولی اور بندوق اٹھا کر کسی کے اوپر گولی داغ دو یا کسی کا سر تن سے جدا کر دو یا کسی کا ذبح کر دو. آج تک کوئی امام کیا، آج تک کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مائے کلام نہیں بتا سکتا
اس لیے کہ مسجد کے اندر امام خطبہ دیتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، مسجد کے اندر جمعے میں امام خطبہ دیتا ہے تو قرآن کی اہمیت کے اوپر بات کرتا ہے، مسجد میں امام خطبہ دیتا ہے تو نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، مسجد میں امام اگر خطبہ دیتا ہے تو سماج میں کون سی برائی ہے اس برائی کے خاتمے کی بات کرتا ہے، مارنے کاٹنے لوٹنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ میڈم پوجا، آپ کو جہالت ہے، آپ اپنی لٹریسی کی بات کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ تعلیم گیان حاصل کیجئے۔ شریمد بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا بہو نام جنم نامنتے گیان وان مام پرپدگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ گیان حاصل کرو گے تبھی پتا چلے گا کہ جمعے کے دن کو کیا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صبح سے تیاری کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ تو چھٹی کر دیتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر اپنے کلینک بند کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم جمعے کے دن ہمارے لیے بہتر دن ہے، وہ اس دن نہائیں گے دھوئیں گے، کپڑے کی صفائی کریں گے، نماز پڑھنے جائیں گے، سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ بڑی فضیلت آئی ہے سورہ کہف کی جو 15 پارے کے اندر ہے، اور اس دن قرآن کریم کی اس دن اپنے آپ کو فارغ کریں گے۔ یہودی لوگ سنیچر کے دن عبادت کرتے ہیں کثرت سے، کرسچن لوگ سنڈے کو عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے دن کو نہیں بدنام کیا جاتا، لیکن بس مسلمان ٹوپی داڑھی کلمہ نبی رسول یہ جہاں آ جائے فوراً الزام شروع ہو جاتا ہے کہ جمعے کے دن کو آتنکواد کا دن کہا جائے۔ آتنکواد سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ آتنکواد اس کو بولتے ہیں جو کسی نہتے کو مارتا ہے، جو کسی معصوموں کے خون بہاتا ہے، جو کسی کا ایسی صرف دھرم کے نام پر کسی کو ذبح کر دیتا ہے۔ جیسے غزہ پٹی میں اسرائیل ابھی جو خون بہا رہا ہے، 35 40 50 ہزار کے قریب وہاں مسلمان مار دیے گئے۔ میڈم پوجا، آپ اسرائیل کو نہیں بول سکے کہ تم آتنکواد ہو۔ بیچارے بھارت کے اندر مسلمان وہ بھی جمعے کے دن ان کا ایک تہوار کا دن ہے، سمجھیے خوشی کا دن ہے، سب مل کر کے ایک جامع مسجد میں جمع سے بنا ہے، تو اسمبل جمع ہونا ایک ساتھ، اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے۔ سب مل کر اللہ کی عبادت کے لیے جامع مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، لیکن آپ کے پیٹ میں پتہ نہیں کیوں درد ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کو آتنکواد کا دن کہا جائے۔ آج تک کہیں سنا ہے آپ نے کہ کسی مسجد میں جمعے کے بعد مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو ایک دم دنگا ایک دم فساد شروع کر دیا؟ ایسا ہے ہی نہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کسی انسان کو تکلیف دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ انسان کو اسلام میں کسی انسان کو برا بھلا کہنا جرم ہے۔ اسلام میں کسی کا ایک قطرہ خون بہانا تو حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد کے اندر کمی ہے۔ کل قیامت میں ایک قطرہ خون کا بدلہ دیا جائے گا نیکی کے ذریعے سے۔ آتنکوادی پھیلانا، ڈر اور خوف پیدا کرنا اسلام کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شریعت تو الحمدللہ مسلمان 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے چونکہ وہ فرض ہے، اور سال میں ایک مرتبہ 30 دن کے روزے آتے ہیں تو روزہ رکھتا ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، اور زیادہ مالدار ہے تو حج کرنے جاتا ہے، اسی کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہی اسلام کا انٹروڈکشن ہے۔ خواہ مخواہ انہوں نے ایک بڑا ایک دم لٹریچر لکھ کر کے نہیں، اور کیا لکھا آگے کیا بولتے ہیں، دیکھیں آگے بولتے ہیں، آگے بولتے ہیں کہ دیش ویرودھی بھاشن دینے والے مولاناؤں کو، دیش ویرودھی مطلب ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اگینسٹ میں بھاشن دینے والے جتنے بھی مولانا ہیں
ان کے اوپر UAPA راشٹریہ سرکشا قانون کے تحت ان پر کارروائی ہو، یقیناً ہونا چاہیے۔ جو انسان، مولانا نہیں، جو انسان دیش کے سنویدھان یا دیش کے خلاف بات کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ہمارا کوئی مولانا، کوئی بھی مولانا بھارت کے اندر دیش کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ دیش کے خلاف کسی کو بھی بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ ہاں، دیش میں جو پردھان منتری ہے، دیش میں جو مکھیہ منتری ہے، دیش میں جو سرکار ہے، اس کی غلط نیتی کے خلاف کوئی بھی بول سکتا ہے، سنویدھان کے خلاف نہیں بول سکتا۔ لیکن دیش میں جیسے پرائم منسٹر صاحب ہے، وہ کوئی نیا قانون لے کر آ گئے، جیسے یونیفارم سول کوڈ لے کر آ گئے، یہ CAA لے کر آ گئے، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، یہ قوانین لے کر آ گئے، کالا قانون، کسان کے خلاف قانون لے کر آ گئے، تو ان کا کالا قانون ان کی من مرضی ہے، وہ سنویدھان میں نہیں ہے، ان کی اپنی طرف سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کالا قانون ہوگا تو ہم جنتا اس کا وروଧ کر سکتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ دیش کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا، لیکن دیش میں بیٹھے ہوئے جو راجا نیتا لوگ ہیں، اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف بولا جا سکتا ہے، لیکن نہیں بولتے ہیں لوگ۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہو بولنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم شریف میں جب یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہارے نظروں کے سامنے میں کچھ غلط ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے اندر ہمارے نظروں کے سامنے میں غلط ہو رہا ہے، ہمارے علماء کرام کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اسکالر کو الزام لگا کر دیش سے باہر بھگا دیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کیا جرم تھا؟ بیچارے کئی سال سے بھارت کے اندر قدم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ وہ بہت بڑے ریسرچر تھے، بہت بڑی ان کی قربانی تھی تعلیم کے میدان میں، ہر بڑے شہر کے اندر تعلیم کے میدان میں بڑا کام تھا۔ قرآن کریم کے اوپر، وحدانیت کے اوپر انہوں نے بڑی مسائل کے اوپر تو نہیں بولوں گا، لیکن وحدانیت کے اوپر، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اس کے اوپر ان کی بڑی قربانی تھی اور بڑا مضبوط ریسرچ تھا۔ میرے خیال سے 8 یا 10 سال پہلے کشن گنج کے آئے تھے تو لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع یہاں جمع ہوا تھا، لیکن ان کو سازش کے تحت دیکھا کہ یہ آندھی ہے اور یہ آندھی چلے گی تو پورے بھارت کے اندر فضا کو بدل دیا جائے گا، اسی لیے اس کے اوپر جناب UAPA لگاؤ۔ بم پھٹا ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں، الزام لگایا ڈاکٹر صاحب پر، اور یہ ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیا گیا باہر، اور پھر جناب سازشیں رچی گئی کہ اگر آپ نے قدم ڈالا بھارت کی دھرتی پر تو آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ برائی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بڑے بڑے کرمنل ہوتے ہیں ان کو تو آپ ٹکٹ دیکھ کر MP بنا دیتے ہو، جنہوں نے مالیا گاؤں میں بم پھوڑا ان کو تو آپ کلین چیٹ دے دیا، جنہوں نے بلقیس بانو کی عزتیں لوٹی ان کو تو آپ نے باعزت بری کر کے ان کے گلے پہ ہاتھ ڈال کر ان کا آپ نے سواگت کیا، اور جناب جنہوں نے مکہ مسجد حیدرآباد میں بم پھوڑے ان کو بھی سمان دیا گیا، ان کو کلین چیٹ دے دیا گیا۔ لیکن وہ آدمی جو حدیث کی بات کرتا ہے، وہ آدمی جو قرآن اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ یو آر رانگ، تم غلط ہو، تو یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ سنویدھان کے خلاف کوئی کام ہوگا تو وہ برا ہوگا،
बुरी बात है। और कोई बुरी बात तुम देखो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साफ तौर पर। नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बातें करते हैं। मौलाना लोगों ने देश विरोधी बातें नहीं की। मौलाना कौन होते हैं पता है? मौलाना अंबिया के वारिस होते हैं। अगर मौलाना नहीं होंगे तो मस्जिद में खुतबा कौन देंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे निकाह कौन पढ़ाएंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे तो जनाजा में कौन आगे बढ़ेंगे? ईदैन में कौन आगे बढ़ेंगे? मौलाना नहीं होंगे तो कुरान का मसला कौन बताएगा? कुरान का दर्स कौन देगा? हदीस का दर्स कौन देगा? मौलाना तो अच्छे अंदाज में दे सकते हैं ना। जब मौलाना ही नहीं रहेंगे इस जमीन के ऊपर तो फिर हमको शरीयत कौन समझाएगा? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस कौन? हमारे उलमा है इस जमीन पर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। उलमा वो होते हैं जो नबी के वारिस होते हैं, और नबी किसी को आतंकवाद नहीं बनाता। अल्लाह ने कुरान में कहा कि उलमा वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले कौन? उलमा होते, मौलाना लोग होते। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहां? कुरान में। और ये मोहतरमा क्या कह रही है? जो मौलाना देश विरोधी बात करे, आप क्या कर रही हैं? आप देश प्रेमी बात कर रही हैं। आप भी तो देश विरोधी बात कर रही हो, लेकिन इनके ऊपर एटीएस वाला हाथ में हथकड़ी नहीं डालेगा। कोई मौलाना जर्जीस या कोई मौलाना अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती अब्दुल समी जैसा आदमी अगर तकरीर करेगा, हक बात बोलेगा, तो फौरन एटीएस वाला वाह क्या कहता है? हाँ, भड़काने वाली बात कही है इन्होंने,